میرے مسلمان بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جب مسلمان کا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہوا کرتا تھا، یہ مسجد ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اکابرین کی لائن ہے، میری کوشش ہوگی کہ حقیقی طور پہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ مسجدیں چھت بنا لینا، دیواریں بنا لینا، خوبصورت ہال تعمیر کر لینا، نیچے قالین بچھا لینا، یقیناً یہ بھی مساجد کی تعمیر میں ضروری ہے، لیکن مسجد اصل میں ہے کیا؟ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد کو مسلمان کا مرکز کہا جاتا ہے۔ کیا آج پچھلی باتیں آپ سن چکے ہیں اور سنیں گے؟ میں آج کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ آج کے ماحول میں زندہ ہیں۔ کیا آج میں اور آپ مساجد کو اپنا مرکز قرار دیتے ہیں؟ ہمیں ایک تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ جب مسلمان کا رشتہ مساجد کے ساتھ مضبوط تھا، اس وقت مسلمان کی عظمت کا کیا عالم تھا، اور آج مسلمان کا رشتہ مسجدوں سے ٹوٹا، مسلمان کا تعلق مساجد کے ساتھ قطع ہوا، تو آج مسلمان کس کیفیت سے دوچار ہے، اس پہ بھی غور فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب نوید مسعود ہاشمی صاحب، جو آپ کو مسجد سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت فکر دے رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے ارشادات سے مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال۔ میں آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر اور پھر مسجد کی تعمیر کے مبارک عنوان پر، اور مزید وہ خاندان جس کی بقا، جس کے تحفظ کی مخبر صادق حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے خبر دی ہے، اس خاندان کے ایک فرد کی زیارت اور اس کے خیالات سے استفادے کی آج کی اس بابرکت تقریب کے انعقاد پر میں اپنے محترم اور ملک کے مشہور عامل مولانا اقبال قریشی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس تقریب کے حوالے سے یہاں جمع ہونے کی عزت بخشی۔ تقریر تو علماء کرام کریں گے، میں صرف مسجد کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر کے کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد سے تعلق، مسجد سے دلچسپی، مسجد کی خدمت، اس حوالے سے کیا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اسے ایک واقعے کی صورت میں عرض کروں گا۔ مولانا عبد المعبود یہاں تشریف فرما ہے، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ مدینہ المنورہ، اس کتاب میں مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے، وفاء الوفا، ایک عربی کی مشہور کتاب کے حوالے سے۔ تو میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ کیا اللہ کے ہاں مقام ہے مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کی خدمت کا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کے حوالے سے
दज्जाल का मशहूर वाकया कुतुब हदीस में नकल किया गया है। उनका वाकया है कि जुमेरात का दिन था और मगरिब की नमाज का वक्त था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद जगमगा रही थी। मस्जिद में चिराग रोशन था। इससे पहले मस्जिद में चिराग नहीं होता था। अंधेरे में ही सहाबा नमाज पढ़ते थे इमामुल अंबिया की इब्तिदा में। तो आप तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मस्जिद में मुल्क के मशहूर खतीब मौलाना कारी अब्दुल आबिद साहब को खुश आमदेद कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं तो आपने देखा कि मस्जिद में चिराग जल रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन औक़द सिराज, कि ये चिराग आज किसने जलाया। आपसे अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिराग जलाया है। आप अलैहिस्सलाम ने तमीम दारी को बुलाया और तमीम दारी से फरमाया कि ऐ तमीम, जिस तरह तूने हमारी मस्जिद को आज रोशन किया, हमारी मस्जिद को तूने आज चिराग से मुनव्वर किया, अल्लाह तेरी दुनिया और आखिरत को मुनव्वर कर दे। अल्लाह तेरी दुनिया आखिरत को मुनव्वर कर दे। और अगली बात देखिए आपने क्या इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया कि ऐ तमीम, इस वक्त मेरी कोई बेटी नहीं जिसका निकाह न हुआ हो। अगर मेरी कोई बेटी भी होती तो तो मैं तुझसे उसका ब्याह कर देता, मैं तुझसे उसका निकाह कर देता। एक सहाबी खड़े हुए, एक सहाबी उठे, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर ये शहादत मैं हासिल कर लूं कि आपने फरमाया कि आपकी कोई बेटी नहीं जिसका निकाह आप तमीम से कर सकें, मेरी बेटी है, मेरे घर में मेरी जवान दोशीदा बेटी मौजूद है, अगर मैं उसका निकाह तमीम से कर दूं, मुझे इजाजत दीजिए। आपने फरमाया तुम्हें इजाजत। अंदाजा कीजिए क्या आपका जो है आपकी निगाह मोहतरम में मस्जिद का तकद्दुस था, मस्जिद की अजमत थी। तो दोस्तों, मस्जिदें ये दुनिया का हुस्न है, दुनिया का ज़ेवर है और दुनिया की जो है खूबसूरती, इसका ज़ेवर, इसका जमाल अल्लाह ने मस्जिद से वाबस्ता किया हुआ है। हजरत मौलाना सनाउल्लाह गालिब साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने खिताब फरमा रहे थे। मुल्क के मशहूर मारूफ नात खां जनाब अताउर रहमान अजीज से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और नातिया कलाम पेश करें। जनाब अताउर रहमान अजीज। नबियों का सरदार है मदीने वाला, कुदरत का शाहकार है मदीने वाला। नबियों का सरदार है मदीने वाला, कुदरत का शाहकार है मदीने वाला। नबियों का सरदार है मदीने वाला, कुदरत का शाहकार है मदीने वाला। प्यारे नबी को आओ मिलके हम याद कर ले, प्यारे नबी को आओ मिलके हम याद कर ले। उन पे दुरूद पढ़ के दिल को आबाद कर ले, उन पे दुरूद पढ़ के दिल को आबाद कर ले। दिल का करार है मदीने वाला, कुदरत का शाहकार है मदीने वाला। नबियों का सरदार है मदीने वाला, कुदरत का शाहकार है मदीने वाला। किसकी इमामत होगी नबियों ने जब ये सोचा, किसकी इमामत होगी नबियों ने जब ये सोचा, किसकी इमामत होगी नबियों ने जब ये सोचा। रब का पैगाम लेकर देखो था नूरी पहुंचा, इसका हकदार है मदीने वाला, इस
کا حقدار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا، نبیوں کا سردار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا۔ نوری یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ کون آیا، نوری یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ کون آیا، نوری یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ کون آیا، رب نے جس کی خاطر ہے عرشوں کو خود سجایا، رب کا دلدار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا، نبیوں کا سردار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تیرے ابو بکر عمر کتنے امین ہیں، تیرے ابو بکر عمر کتنے امین ہیں، آج بھی روزے میں وہ پردہ نشین ہے، آج بھی روزے میں وہ پردہ نشین ہے، دنیا حیران ہے یہ دیکھ کے یارانہ، دنیا حیران ہے یہ دیکھ کے یارانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، رک جا ذرا سا او مدینے کے مسافر، رک جا ذرا سا او مدینے کے مسافر، ہم کو بھلا نہ دینا روزے پہ تو جا کر، ہم کو بھلا نہ دینا روزے پہ تو جا کر، حال دل رفیع کا تو ان کو سنانا، حال دل رفیع کا تو ان کو سنانا، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تیرے اصحاب کی میں مدح کروں گا، تیرے اصحاب کی میں مدح کروں گا، کوئی مانے یا نہ مانے جنتی کہوں گا، کوئی مانے یا نہ مانے جنتی کہوں گا، کلہم فی الجنہ قول ہے سہانا، کلہم فی الجنہ قول ہے سہانا، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ، تجھ پہ درود ہو سلام عاجزانہ، ترس رہا ہے تیری دید کو دیوانہ۔ یہ تھے جناب عطا الرحمان عزیز صاحب جو آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اب میں اسٹیج پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں
ملک کے معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا ظہور احمد الوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا ظہور احمد الوی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ وحق علی المزور ان یکرم زائرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یتعہد المسجد فشہدوا له بالایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحی عابد صاحب، دیگر نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، محترم جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، معزز سامعین، یہ مبارک مجلس ہے۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں یہ مجلس انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، والمؤمنون زوار اللہ، اور مومن اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی ہیں، وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اور جس کی ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان یکرم زائرہ، اپنے گھر میں آنے والے کی خاطرداری کرے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ لوگ مسجد میں آئیں گے، وہ نوازے جائیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اگر کوئی آدمی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہنشاہ نے اس کی آمد کو قبول کر لیا، اس کی ادا کو پسند کر لیا، اس لیے دوسری دفعہ آنے کے اس کو موقع عطا فرمایا۔ 7 اشخاص کو رحمت کا سایہ نصیب ہوگا، حدیث پاک میں آیا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت مسجد کے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا ظہور احمد الوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ملک کے معروف مذہبی سکالر، مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وقال في مقام آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے حضرات پیار محبت سے بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحی عابد صاحب دامت فیوزہم اسٹیج پر تشریف فرما راولپنڈی اسلام آباد کے ممتاز جید علماء اکرام، انتہائی قابل احترام جناب ظفر اقبال جگڑا صاحب اور دیگر میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میں اور آپ مسجد اولیاء کے افتتاح کے سلسلے میں اکٹھے ہیں اور ہمارے محترم دوست حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب زیدہ مجدہ نے یہ انتہائی خوبصورت مجلس سجائی ہے جس کی نسبت مسجد کے افتتاح کے ساتھ ہے. مجھ سے قبل بھی آپ نے حضرات علماء اکرام کے پرمغز انتہائی جامع اور مفید بیانات سماعت فرمائے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز شیبی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے اور ہمارے ملک کے مشہور اور معروف خطیب جن کو آپ سٹیج کے اوپر کرسی پہ نمایاں دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی دل سوز انشاءاللہ بیان ہوگا اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ حضرت کے بیان کے اختتام تک آپ نے پوری توجہ اور دلجمی کے ساتھ بیٹھنا ہے. جب میرے دوستوں مکہ فتح ہوا، حضور نبی کریم تشریف لائے اور میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اندر لاٹھی ہے، آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کے ساتھ جو اندر رکھے ہوئے بت تھے آپ نے ان کو گرانا شروع کیا اور ان تصویروں کو جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب تھی ان کو مٹانا شروع کیا اور پڑھتے جاتے تھے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق وزحق الباطل. میں اپنے ہمارے اس پروگرام کے اندر مجاہد اسلام غازی ابن غازی مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. وہ تشریف لائے ہیں، بس میں بات ختم کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرایا، سارے بتوں کو گرایا، ساری تصویروں کو مٹایا اور مٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی چونکہ شیبی سے منگوا لی تھی، آپ نے اندر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جس وقت سارے بیت اللہ کو میرے دوستوں بتخانے سے میرے دوستوں تبدیل کر دیا، بتوں کو گرا دیا، تصویروں کو مٹا دیا، آپ میرے دوستوں جس وقت باہر تشریف لائے تو خدا کی قدرت وہ 8 سال پہلے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی بعین ہی میرے دوستو 100% اس کے مطابق شیبی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں ہجرت کے موقع پر حضور کھڑے تھے اور حضور اس جگہ پہ کھڑے ہیں چابی اپنے ہاتھ میں لے کر جہاں ہجرت کے وقت میرے دوستو شیبی کھڑا تھا. آپ نے شیبی کو مخاطب کیا اور کہا شیبی وہ وقت یاد کرو جب تم وہاں کھڑے تھے، جب میں وہاں کھڑا تھا جہاں تم ہو اور تم وہاں کھڑے تھے جہاں آج میں کھڑا ہوں. تمہیں کچھ یاد آتا ہے کہ اس وقت تم نے کیا کہا تھا اور میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ تو شیبی میرے دوستو اپنا سر جھکائے کھڑا ہے اور میرے دوستو سکت نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ آنکھیں ملا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبی تو نے تو میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ معاملہ کیا، لیکن میں تیرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا. میں تو تیرے ساتھ شفقت والا معاملہ کروں گا، میں تو تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کروں گا. آپ نے فرمایا آ گیا، یہ چابی اپنے پاس رکھ. اور اسی موقع پر قرآن کی آیت اتری ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ہمیشہ ان کے اہل جو ہیں ان کے سپرد کیا کرو. میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی کو کہا شیبی یہ چابی اپنے پاس رکھو، یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی. وہ بہت ظالم ہوگا جو تجھ سے اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا. اس وقت کا جو شیبی تھا عثمان بن طلحہ الشیبی، یہ اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عثمان بن طلحہ الشیبی کو جب آپ نے یہ بات کہی تو عثمان بن طلحہ نے میرے دوستو بیت اللہ کی چابی تو بعد میں لی. فرمایا حضرت پہلے تو میرے دل کی چابی کو، میرے دل کے تالے کو اسلام اور ایمان کی چابی کے ساتھ پہلے آپ اس کو کھولیے. میں تو پہلے کلمہ پڑھ کے آپ کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے میرے دوستو اونچی آواز کے ساتھ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ اعلان کر کے حضور کے قدموں میں گرا. حضور نے اس کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، چابی اس کے حوالے فرما دی اور فرمایا قیامت تک تیرے پاس ہے، ظالم ہوگا جو تجھ سے چھینے گا. اس وقت سے لے کے آج تک بیت اللہ کی چابی شیبی خاندان کے پاس ہے. میرے دوستو شاہ فیصل مرحوم 1923 میں سعودی عرب کا انقلاب آیا تو شاہ فیصل مرحوم ایک دفعہ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ بھئی ہم جو شاہان وقت ہیں یہ جس وقت بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایک عام آدمی کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئے اور کھولے اور ہم اندر داخل ہو.
بادشاہ تو ہم ہیں، اختیار تو سارا ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایک عام آدمی کے انتظار کی؟ چنانچہ شاہ فیصل مرحوم نے حکم دیا کہ یہ چابی اس سے لے لی جائے۔ تو میرے دوستو چابی لی گئی اور شاہ فیصل مرحوم نے اپنے دستے مبارک کے اندر اپنے ہاتھ میں اس چابی کو لیا اور لے کے میرے دوستو سیڑھی لگا کے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جو بیت اللہ کے ساتھ تالا لگا ہوا ہے اس تالے میں جس وقت چابی ڈالی، چابی ڈال کے جس وقت اس کو گھمانا چاہا تو چابی نے گھومنے سے انکار کر دیا اور تالے نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ بڑی کوشش کی گئی، بہت کوشش کرتے رہے، انجینئر بلائے گئے، ماہرین بلائے گئے، دیکھو تو صحیح اس کو کیا ہو گیا۔ سب نے کہا جی چابی تو بالکل وہی ہے جس سے کھولا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ نظام تو اوپر سے چل رہا تھا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت تک تیرے پاس رہے گی، جو تجھ سے چھینے گا وہ ظلم کرے گا۔ چنانچہ شاہ فیصل مرحوم بڑی کوشش کرتے رہے لیکن نہ کھلا۔ بالآخر میرے دوستوں انہوں نے کہا کہ شیبی کو بلاؤ۔ چنانچہ شیبی آئے اور میرے دوستوں سب سے پہلے ان سے معذرت کی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے چابی چھینی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آگے بڑھیے، یہ امانت اپنے ہاتھ میں لیجئے اور تالے کو کھولیے۔ شیبی آگے بڑھا، چابی اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی آنکھوں سے اس وقت آنسو روا تھے اور پوری دنیا میرے دوستوں میرے آقا کے اس قول کی صداقت اور اس کی سچائی کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے میرے دوستوں اس نے اپنے ہاتھ میں چابی لے کے جس وقت تالے میں ڈالی، بس اس چابی کا ڈلنا تھا کہ میرے دوستوں فوراً تالا کھل گیا۔